ٹینشن نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ کیونکہ آج دنیا کے اندر یہ المیہ ہے، ہر آدمی اس بات پر پریشان ہے، کہتا ہے کہ وہ میرا حصہ کھا گیا، وہ میرا مال کھا گیا، وہ میرے پیسے کھا گیا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کوئی کسی کا حصہ نہیں کھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا وہ تمہیں ہی ملے گا، کوئی اور دوسرا نہیں کھا سکتا۔ تو لہذا آج آدمی اس وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان آیات پر غور و فکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر اور نصیب کے اندر جتنا کچھ لکھ دیا ہے وہ تمہیں ہر صورت میں مل کے رہے گا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ میرا بھائی میرا حصہ کھا گیا، فلاں بندہ میرا حصہ کھا گیا، فلاں آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا، بھائی اگر وہ آپ کا حصہ تھا وہ کبھی نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر پر ہم راضی رہیں۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، وغیرہ ہوگا وہی کچھ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت سورہ انعام میں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمانے، میرے محبوب ان سے فرما دے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز، ولی اور مددگار بناؤں؟ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ذات ایسی ہے وہ سب کو کھلاتی ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھلاتی۔ تو یہ تمام جہان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر ہیں، زمین کے نیچے ہیں، پانی کے نیچے ہیں، آسمان پر ہے، درختوں پر ہے، جنگلوں میں ہے، ان تمام کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور ہو تو فرمایا اس کی وہ اپنی روزی کو نہیں اٹھاتا بلکہ اللہ رب العزت اس کی روزی کا ذمہ دار ہے، اللہ کے ذمہ ان کی روزی۔ اور اس طرح سورہ عنکبوت میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ کوئی بھی جانور اپنی روزی کو اٹھائے نہیں پھرتا بلکہ اللہ یرزقها، اللہ رب العزت ہی ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجلہ، کہ جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے ایسے ہی اس کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس آیت کے اندر ہم دیکھیں تو ہماری یہ جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنی بھی یہ مسائل ہیں، یہ حل ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اس بات پر حسد کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس مجھ سے زیادہ پیسے ہیں، مجھ سے زیادہ کما لے گا، اس کا بینک بیلنس مجھ سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ بھائی یاد رکھیں جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا وہ آپ کو ہی ملے گا، اور جو اس کی قسمت میں اللہ نے زیادہ رکھا تو وہ اسے ہر صورت میں ملے گا، لیکن تمہارے حصے سے اللہ کاٹ کر نہیں دیں گے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، امن و سکون والی گزرتی ہے، پریشانی اور مصیبت کے اندر نہیں گزرتی۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ ترمذی شریف کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پرندوں کو دیکھو، جب وہ صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو اللہ کی ذات پر ان کا توکل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ ان کو روزی دیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم بھی اللہ کی ذات پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو تو اللہ تمہیں بھی روزی پہنچائے گی، جیسے ان پرندوں کو اللہ دے رہے ہیں تمہیں بھی دیں گے۔ اور اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کی روزی کا خیال آ رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا. جب روزی کا خیال آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ جو تمہارے سامنے پتھر ہے اس کو اپنے عصا کے ساتھ توڑو. جب لاٹھی ماری پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک پھر پتھر نکلا. پھر حکم ہوا کہ اس پتھر کو بھی توڑو. جب اس پتھر کو بھی توڑا تو اس کے اندر ایک اور پتھر برآمد ہوا اور جب تیسرا پتھر برآمد ہوا تو پھر حکم ہوا کہ اس کو پھر لکڑی سے توڑو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تیسرے پتھر کو بھی توڑا تو اس کے اندر سے چینٹی جیسا ایک کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر اس کی روئی سبز پتا اس کے منہ میں تھی. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کر رہا تھا کہ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ومقامی ویعلم مکانی اور ویذکرنی ولا ینسیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میری بات کو سن رہا ہے، جو میری جگہ کا اس کو علم ہے کہ میں کہاں پر رہ رہا ہوں اور وہ مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بھولتا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بابر کروانا تھا کہ دیکھو ایک کیڑا جو پتھروں کی تہ کے اندر ہے اللہ اس کو بھی وہاں پر روزی پہنچا رہا ہے، تو پھر اللہ آپ کو کیسے روزی پہنچانے کے اندر قابل ہو سکتا ہے. تو بہر کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنبیہ کی. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ اپنے کھانے کے لیے یا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ایک دانہ اپنی چونچ میں لے کر اڑتا ہے کہ میں وہاں اپنے گھونسلے میں جا کر کھاؤں گا یا اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چونچ سے وہ دانہ گر جاتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو ایک ایسی یعنی گندی نالی کے کنارے پر گرتا ہے کہ وہاں کوئی اور کیڑا مکوڑا بیٹھا ہوتا ہے. وہ جو چونچ کے اندر دانہ لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا ہے یا بچوں کو کھلانا ہے، لیکن وہ آپ نہ خود کھا سکتا ہے نہ بچوں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ وہ گرتا ہے اور دوسرا وہاں جو کیڑا مکوڑا ہوتا ہے اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ دانہ کھا جاتا ہے. اب یہ جو دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کے مقدر میں لکھا تھا، اس کے نصیب کے اندر لکھا تھا، اب ذریعہ یہ پرندہ بنا کہ کہاں سے اس نے اٹھایا اور اس تک پہنچا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو پہنچانے والے. اور اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ اشعر، یہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ تھا. یہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور دریائی سفر تھا، بحری جہاز کے اندر سفر تھا. جہاز کو کوئی حادثہ پیش آیا تو بجائے اس طرف جانے کے حبشہ کے کسی ساحل پر چلے گئے، وہاں پر اترے اور پھر وہاں سے ڈبل ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. جب مدینہ کے اندر پہنچے تو ان کے پاس جو ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی. اب انہوں نے وہاں سے ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ جا کر عرض کریں کہ حضور ہمارے پاس جو کھانے پینے کا راشن تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کھانے پینے کا انتظام فرمائیں. اب یہ جو آدمی گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اب جب یہ آیت اس نے سنی کہ وہ ہمارے طرح عربی نہیں تھا، عربی تھا، عربی ان کی قومی زبان تھی، وہ سمجھتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے. اب اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے تو ظاہر ہے وہ ہمیں بھی روزی دے گا. اب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا بلکہ واپس آ گئے، کیونکہ یقین کی بات ہے ان کا ایمان مضبوط تھا. واپس آ گئے. جب اپنے قبیلے کے اندر واپس آئے آ کر کہا کہ بھائی آپ کو کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کے لیے انتظام کر دیا ہے. اب یہ ساتھی سمجھے مطمئن ہو گئے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے پینے کے سامان کا وعدہ فرما دیا. اب تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ 2 آدمی آئے، ان کے پاس ایک بڑا برتن تھا جس کے اندر گوشت کا سالن تھا اور روٹیاں تھیں، کھائیں اور کھانا بچ گیا. اب انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ کھانا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، ان کو پیش فرما دیں اور یہ کہہ دیں
کہ یہ بچ گیا ہے، آپ اور ضرورت مندوں کے اندر اس کو تقسیم کروا دیں اور کھانا بھیجنے کا شکریہ ادا کریں۔ تو جب یہ ساتھی لے کر وہاں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ کھانا بھیجا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو بھیجا نہیں۔ تو جب اس معاملے کی وضاحت ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جب چاہے جیسے چاہے اللہ رزق کا انتظام کروا دیتے۔ تو اس لیے فرمایا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فرمایا جب تک بندہ اپنی روزی کو پورا نہیں کر لیتا اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو اگر ہم ان باتوں کو ذرا غور کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر بندہ یہ بات سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے، جو لقمہ لکھ دیا ہے، جو فروٹ لکھ دیا ہے، وہ مجھے ہر حالت میں ملنا ہے، میرے حصے کا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جس پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے کہ یہ کھانا میں نے کھانا ہے، وہ میں نے ہی کھانا ہے، اور جو جس پر میری مہر نہیں، اللہ کی مہر نہیں ہے، وہ ہم چاہے بھی نہیں کھلا سکتے۔ اور جو پانی کے قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقدر لکھ دیا، ہمارے نصیب میں لکھ دیا، وہ پانی کے قطرے ہم نے اس دن پینے ہیں۔ اور جتنی سانسیں اللہ نے ہماری لکھ دی ہیں وہ اتنی سانسیں ہم نے پوری کرنی ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا میرے بھائی، اگر یہ چیزیں ہم سمجھ لیں تو پھر حسد پیدا نہیں ہوتا، پھر اللہ کی تقدیر پر بندہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ بگائی تھی۔ اور اس طرح ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، مثال دیتے تھے کہ چمن کا انگور بہت مشہور ہے، حالانکہ چمن میں انگور پیدا نہیں ہوتا، نہ باغات میں، وہاں تو پہاڑی علاقوں پر درخت نہیں، یہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، وہاں منڈی لگتی ہے، اس لیے یہ مشہور ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کے کسی دانے پر میرا نام لکھا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ تک پہنچائیں گے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ کوئی خرید کر لائے، کوئی ٹرک میں لے کر آئے، کوئی باکس میں لے کر آئے، دکاندار لے کے آئے، وہ میں اپنے ذاتی پیسے سے خریدوں یا مجھے کو ہدیہ دے، یا مجھے جیسے کیسے بھی، اگر اس دانے پہ اللہ نے میرا نام لکھا ہے تو وہ ہر حالت میں مجھے ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جب آدمی کی وفات ہونے لگتی ہے، اس کے لواحقین، اس کے رشتہ دار اس کے پاس بیٹھے ہوتے اور وہ پانی کا چمچ لے کر اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پانی پلانا چاہتے ہیں کہ جی آپ یہ پانی پیئے۔ فرماتے ہیں وہ چمچ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جتنے قطرے اس کے حلق کے نیچے جانے ہیں اتنے ہی جائیں گے، اور اگر اس کے نصیب کے اندر وہ جتنے قطرے وہ چلے جائیں گے جو نصیب میں نہیں ہو، وہ پانی باہر نکل جائے گا۔ تو اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب آدمی کی وفات ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹی پھٹی رہتے ہیں، بعد میں اس کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا اس کی ایک وجہ ہے، ایک جملہ ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی کی وفات ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے میں نے پوری دنیا کے اندر ریسرچ کر لیا ہے کہ جن جن چیزوں پر تیرا نام لکھا تھا اللہ نے کھانے پینے کا وہ تو کھا چکا ہے۔ اب میں نے پوری دنیا کے اندر ریسرچ کر لیا ہے، کوئی فروٹ، کوئی کھانا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ تیرا نام لکھا ہو، لہٰذا تیری روزی اب ختم ہو چکی۔ پھر دوسری بات کہتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے میں نے پوری دنیا کے اندر ریسرچ کی ہے، جو پانی کے قطرے تیرے نصیب کے اندر تھے، چاہے وہ بارش کی شکل میں تھے، چشمے کی شکل میں تھے، نہر کی شکل میں تھے، جو ہے واٹر سپلائی کی شکل میں تھے، جیسے بھی تھے، سمندر اور دریا کی شکل میں تھے، جتنے قطرے تیرے نصیب کے اندر اللہ نے لکھے تھے وہ تو پی چکا ہے، اب تیرا کسی پانی کے قطرے پر تیرا نام نہیں۔ اور پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ جتنی سانسیں اللہ نے تیری لکھی تھی وہ تو سانسیں پوری کر چکا ہے، اب تیری گنی چکی سانسیں رہ گئی ہیں، جب وہ پوری کرے گا تو میں تیری روح کو نکالوں گا۔ اس لیے وہ بندہ جو اس کو ایسے دیکھتا ہے اور فرشتہ اس کی روح کو کھول سکتے ہیں۔ تو جب ہم تنہائی کے اندر یہ بیٹھ کر سوچیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ بھائی جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھا وہ مجھے ملے گا،
جتنے پانی کے قطرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھے ہیں وہ مجھے ملیں گے، اور جتنی سانسیں اللہ نے میری دنیا میں لکھی ہیں وہ میں نے پوری کرنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندے کو جیسے روزی تلاش کرتی ہے ایسی طرح بندے کو موت بھی تلاش کرتی ہے۔ تو جب تک بندہ اپنا نصیب کا لکھا ہوا کھا نہیں لے گا، پی نہیں لے گا، سانسوں کو پورا نہیں کرے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم جو ہے انعام ہے، عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی پر کھانے کو پہنچانا ہے، جس پہ نام لکھا، اس کو کیسے پہنچاتے انسان کے اپنے حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک مصر کا آدمی تھا اور اقوام متحدہ میں اس کی نوکری تھی، اس کو آرڈر آیا کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، رشیا میں جانا ہے، اور وہاں کو کام ہے وہ آپ نے کر کے آنا ہے۔ تو کہنے کے اتفاق جب ایئرپورٹ پہ آیا تو مجھے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں مل رہی تھی رشیا، تو مجھے تھوڑے دوسرے ملکوں سے گزر کر جانا تھا۔ تو کہنے کے راستے میں ہمارا اسٹیٹ تھا تاجکستان کے اندر، تو وہاں ہم رکے تھے، لیکن جب ہم مصر سے چلنے لگے، میری بیوی میرے ساتھ تھی، تو ہم نے کہا کہ راستے میں بھوک لگے گی تو یہاں سے ہم 2 مرغی جو ہیں وہ فرائی کرا لیتے ہیں۔ 2 مرغیاں فرائی کریں وہ ساتھ میں لے لی۔ جب ہم تاجکستان اترے اور وہاں انتظار کر رہے تھے آگے جانے کے لیے، تو کہتے ہیں ہمیں میسج آیا موبائل پہ کہ جی آپ واپس آ گئے، جو کام آپ کے لیے ذمہ لگایا تھا وہ کام ہو گیا، اب آپ واپس آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے گھر والے سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کریں ان کا، تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، کہنے لگے ہم نے 2 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جانا ہے، تو یہ جو مرغی ہے آپ ایسا کریں کسی مستحق آدمی کو دے دیں۔ تو کہنے لگا میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک روڈ پہ ایک عورت بیٹھی تھی، تو میں نے اس کو 2 مرغی دی، اس نے شکریہ ادا کیا اور میں واپس آیا، فلائٹ کو گھر آ گیا۔ گھر میں آ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارا یہ سفر کیوں ہوا۔ تو کہنے لگا مجھے بس ایک بات سمجھ آئی ہے کہ مصر کے اندر وہ 2 مرغیاں تھیں، اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے وہاں اس کو پہنچانا۔ تو دیکھو جب اس کا نام لکھا ہے اللہ اس کے لیے جیسا بھی ذریعہ استعمال کرا دے، کس کے ذریعے سے پہنچا دے۔ اور یاد رکھیں جس پر انسان کا نام نہیں لکھا وہ نہیں کھا سکتا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، 2013 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا سفر کروایا، تو وہاں جب مدینے کے اندر گیا تو میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں کچھ کھجوریں اپنی والدہ کے لیے اجوا لوں گا، اور صرف والدہ کو دوں گا، اس کو نہیں دوں گا۔ اور ایک پانی تھا وہ بھی میں نے اس نیت سے رکھا تھا کہ والدہ کو دینا ہے، کیونکہ عام طور پر ہم مکس کر کے دیتے ہیں نا، تو میں نے کہا کہ خالص کو دینا چاہیے، ایک گلاس کیوں نہ ہو، یہ میرے دل کے اندر ایک سوچ تھی۔ تو خیر میں نے یہ سارا کچھ لیا، اور جب ہم واپس جدہ سے فلائٹ میں بیٹھے تو میرے بھائی کا فون آیا، ابھی جہاز چلا نہیں تھا، کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب بولنے والے جواب دیا فیصلہ بدلے گا، ظاہر بات ہے کہ جب بندہ ایسی بات سنتا ہے تو پھر سفر میں دیکھا جو 1 گھنٹے کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے گزر گئے۔ تو بہرحال وہ کھجوریں پانی میں لے کے آیا، جب ایئرپورٹ اترا لاہور سیدھے فیصلہ آباد گئے، والدہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھی، کوئی ہوش نہیں تھی۔ 3 دن میں رہا، 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جو وہ کھجوریں اور پانی میں لے کے آیا تھا، یا یقین کریں ان لوگوں نے پی ہیں، ان لوگوں نے کھائی ہیں کہ اگر میری والدہ وفات نہ پاتی شاید وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے نیت یہ کی تھی کہ میں والدہ کو دوں گا، پانی بھی دوں گا، لیکن اس پانی کے آب زمزم کے اس ایک قطرے پر بھی میرے والدہ کا نام نہیں لکھا تھا، پتہ نہیں ملا۔ اس کھجوروں پر نام نہیں لکھا تھا، میری والدہ نہیں کھا سکی۔ جن جن کا نام لکھا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ پانی بھی پی گئے اور کھجوریں بھی کھائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دانے پر، جس پانی کے بوند پر انسان کا نام لکھا ہوگا وہی کہے گا، وہ آٹومیٹکلی اللہ اس کو کھلا دے گا، چاہے اللہ وہاں اس کو پہنچا دے، چاہے جو ہے وہ کسی طرح اللہ اس کو پہنچا دے کہ بندے کو وہاں پہنچا۔ تو بہرحال ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا وہ ہر صورت میں ہمیں ملے۔ اس لیے اس بات میں آتا ہے کہ حسد سے بچو۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے، موٹر سائیکل دیا ہے، جب اچھا مکان دے دیا، اب یہ دوسرا آدمی دیکھ کر کیا کہہ رہا ہے، یار اس کے پاس کیسے ہے، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، اور حسد فرمایا نیکیوں کو ایسے ہی کہا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ربتا ہے جس کو اردو میں نشر کرنا کہتے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ بھی آپ کا بندہ ہے، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، آپ نے بھی اس کو نعمت دی ہے تو یہ نعمت آپ مجھے بھی دیں، یہ جائز ہے۔ لیکن رشک عام طور پر نیکی کے معاملے میں کرنا چاہیے کہ اگر اس آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں میں یہ نیت کروں گا میں 4 پڑھوں گا،
اس نے ایک لوگ 100 کا صدقہ کیا، میں 200 کروں گا. یعنی نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. قرآن کے اندر فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کرنے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. تو لہٰذا یہ ہمارا اگر یہ حسد ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، یاد رکھیں اس بات میں آتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اگر وہ اس پر راضی نہیں ہوگا تو فرمایا ہوگا وہی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. اور اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اس کی یہ زندگی ٹینشن والی ہوگی. اگر دفتر میں بیٹھا ہے تب بھی پریشان ہے، اگر کاروبار کر رہا ہے تب بھی پریشان ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا، اچھا نوالا کھا رہا، اچھا گھر ہے، لیکن پھر بھی پریشان. لیکن اگر اس بات پر ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں جو لکھا وہ مجھے ملے گا، تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ فری ٹینشن والی ہو جائے گی، اس کی لائف بغیر ٹینشن کے گزرے گی. لیکن آج ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے، ایک تو حسد ہے، دوسرا ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے ضرور لینی. اگر دنیا کے اندر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دو اصول یاد رکھیں. ایک حسد نہ کرے، دوسرا مقابلہ نہ کرے. مقابلے کے اندر بھی زندگی جو ہے ٹینشن والی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. ہماری یہ سوچ رہتی ہے کہ یہ میرا حصہ کھا گیا، یا میرا مال کھا گیا، میرا یہ پیسہ کھا گیا. یاد رکھے کوئی کسی کا مال نہیں کھا سکتا. یاد رکھے یہ ہمارے انگوٹھے ہیں. آج جدید دور کا جو جدید دور کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ انگوٹھا ہے، اس کے اندر کچھ نشانات ہیں. آپ اگر موبائل لیتے ہیں، سم لیتے ہیں تو آپ کا انگوٹھا لگتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی زمین خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، تب بھی آپ کا انگوٹھا لگتا ہے. ویزا ہو تب بھی اس کا انگوٹھا لگتا ہے. یعنی جتنے بھی معاملات ہیں، ناتا کو آپ کو ڈیٹا چاہیے تو آپ کا انگوٹھا لگے گا. اب یہ دیکھیں کہ اس انگوٹھے کے نشانات اس انگوٹھے سے پہلے کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیں کہ دنیا کے اندر اب وہ خربوں لوگ ہیں، لیکن ایک انگوٹھے کے نشان دوسرے کے ساتھ میں لے رہا ہوتا ہے. بالکل نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ ایسی بڑی نشانی ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایک بندے کا انگوٹھا، اس کے نشانات دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے مقدر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ اسے ہی ملے گا، تمہارے رزق کے کاٹ کر اللہ دوسرے کو قطع نہیں دے گی. تو جب یہ نشان یہ میچ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، تو بھائی کسی کا حصہ، ہمارا حصہ کوئی آدمی دوسرا کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین رکھے جو میرے حصے کا رزق ہے وہ میں ہی کھاؤں گا. کیسے بھی ہو، انسان بہت کچھ کرتا ہے، یہ بھی چیز میں کھاؤں گا، لیکن اگر اس کا نام نہیں ہے، وہ 15 دن بیمار ہے، وہ 1 مہینہ بیمار ہے، وہ سال بیمار ہے، لیکن نہیں کھا سکے گا کہ اس پر اللہ کی طرف سے اس کا نشان جو ہے اس کے نصیب کے اندر نہیں. تو میرے بھائی اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک وہم ہے کہ وہ میرا مال کھا گیا، میری دولت کھا گیا. بھائی وہ آپ کا ہے نہیں، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ہی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ اس کو مل جائے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دیں گے، لیکن آپ کے حصے کا، آپ کے مقدر کی روزی سے اللہ اس کو نہیں دے گی، وہ آپ کے مقدر میں ملے. تو یہ اگر ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں تو یقین جانیے ہماری زندگی بڑی پرسکون والی گزرے گی، ٹینشن نہیں آئے گی کہ جو میرے مقدر میں وہ مجھے مل کر آئے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں، ایک بزرگ مدینے کے اندر دعا مانگ رہے ہیں. آپ دعا کے بعد سنا، اے اللہ دنیا آپ نے جیسے دی میں نے گزارا کر لیا، میں نے صبر کیا. اللہ میری آخرت کے اندر غریبی نہ دے، میری آخرت امیری والی ہو. اب دیکھو کیسی بڑی بات، جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہاں کی امیری مانگ رہے ہیں، اور کیا دنیا کی جو زندگی آپ نے دی ہے اس پر میں نے جیسے بھی کیسے گزر گئی اور میں نے اس پر شکر کیا ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ خوشی کے اندر اور غمی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، خاندان ہے، ان کو بڑا دبدبا ہوتا ہے، لیکن فرمایا آسمان پر وہ پہچانے نہیں جاتے. اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو غمی کے اندر، خوشی کے اندر یاد کرتے ہیں، تو فرمایا آسمان پر ان کی پہچان ہوتی ہے، فرشتے ان کو پہچانتے ہیں. جب وہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ آواز جانی پہچانی ہے، یہ مانوسی آواز ہے، اے اللہ اس کی جو یہ دعا مانگ رہا ہے ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرو. اور جو دنیا کے اندر
خوشی کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے, غمی میں یاد کرتا ہے, تو فرشتوں کے ذریعے جواب آتا ہے اللہ یہ غیر مانوس آواز آپ اس کو پہچانتے نہیں, تو جانے تیرا کام جانے تیرا. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غمی کے اندر, خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو لہذا مختصر خلاصہ آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کے اندر خوشگوار زندگی کے لیے ایک حسد چھوڑنا پڑے گا اور دوسرا مقابلہ کرنا چھوڑنا پڑے گا, اور اللہ کی ذات پہ یقین کہ جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے بس وہ ہمیں مل کر رہے گا. تو انشاءاللہ پھر ہماری یہ زندگی فری ٹینشن ہوگی, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی جب اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں سے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, تو بمباری ابھی بھی وہ کر رہا ہے اور تقریباً 13,000 سے زیادہ مسلمان اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں, اور ان میں 6,000 سے زیادہ بچے, 4,000 سے زیادہ عورتیں. اور اس میں خوشخبری والی بات یہ ہے کہ ان کے جو فوجی ہیں جو اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر جو اپلوڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہم سے ناراض ہو گئے. اور ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر چل رہی ہے, شاید آپ نے دیکھی ہو, کہ ایک جو والدہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے بیٹا یہ گرینیڈ لو ان کے ٹینک کے نیچے ڈالو. وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو گرینیڈ ٹینک کے نیچے پھینکتا ہے تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی بھر جو مسلمان ہیں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو رب ہے وہ ہم سے ناراض ہو گئے. اس طرح کے معاملات, تو یہ خوش عین خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور دوسرے نمبر پر وہ اتنی بہادر قوم ہے, یہ بھی جانیے کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, تقریباً 2 مہینے کے قریب, 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ بمباری کر رہے ہیں, لیکن ان کے موقف کے اندر 1 انچ کی کمی نہیں ہے, اپنے موقف کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں. منہ سمجھے کہ وہ بہادری, وہاں بہادری پیدا ہو رہی ہے. اور ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بائیکاٹ کیا ہے ان کی مصنوعات کے ساتھ, آپ بھی اس کو مزید جاری رکھیں گے, کیونکہ بین الملک سے بھی خبریں آ رہی ہیں, سعودی عرب سے, دوسرے اسلامی ممالک سے, کہ میک ڈونلڈ اب بالکل بے برآمد ہو چکے. اب تو یہاں تک ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی کمپنی یہ بوتلیں بیچنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اتنی بوتلیں لیں, ہم آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے. کبھی یہ سوچا تھا ان لوگوں نے؟ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ خیبر کے موقع پر جب یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر گھس گئے تھے یہودی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے درختوں کو کاٹو, ان کی فصلوں کو جلا دو تاکہ ان کی معیشت کو برباد کرو. تو یہ اس فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا معیشت ان کی جب برباد ہوگی تو ان کو عقل آ جائے گی. تو ایک تو یہ آپ نے ان کو جاری رکھنا ہے. دوسرے نمبر پر اگر کہیں یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلسطین کے لیے آپ امداد کریں, تو آپ کو جو پارٹی اچھی لگتی ہے, جس پر آپ کو اعتماد ہے, تو آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں. پچھلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے بلکہ پورے مسلمانوں کے بہت سیاسی لیڈر ہیں, حضرت مولانا فضل الرحمان برکاتہ, کہ جنہوں نے 1 ارب 76 کروڑ کی وہاں امداد دی ہے. تو یہ بہت مسلمانوں کے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے امداد کی ہے. تو ہم ان کی مالی امداد بھی کریں گے, اخلاقی طور پر بھی, اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے, اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے. یاد رکھیں, یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے 100-200 سے کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھیں 200 روپے کی بوتل لیں گے, اس سے 2 گولیاں ان کے ہمارے مسلمانوں کے سینے کے اندر اتریں گے. تو یاد رکھیں اگر ہم ساری عمر نماز پڑھتے پڑھتے اپنی کمر کو تختہ بنا لیں, یا ساری عمر روزے رکھتے اپنے پیٹ کو کمر کے ساتھ چپکا دیں, تب جنت میں نہیں جا سکتے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے, ان کے لیے دعا بھی مزید کرنی ہے. بائیکاٹ کو اسی طرح, بلکہ بوتلوں کو آپ نے طلاق دینی ہے, ہم نے بھی طلاق دینی ہے, آپ نے بھی طلاق دینی ہے, کہ بالکل ہی ہم استعمال کریں گے جب تک کہ ہمارے مسلمانوں کا یعنی فلسطین کو جو ہے وہ دفاع نہیں ہو جاتے یا وہ جہاں سے نکل نہیں جاتے, ہم ان کی کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ